سب سے آخر میں درخواست کرتا ہوں صدر محترم علامہ شریف پروفیسر اختر واسع صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو صدارتی تقریر سے نوازیں. صدر شریف پروفیسر اختر واسع صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل و اصحاب پر. قابل احترام سجادہ نشین بارگاہ شیخ المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء برادرم جناب سید محمد نظامی صاحب، استاد الاساتذہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، شیر نسیم پر تشریف فرما تمام صاحبان اعزاز، خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے سلسلے کی یادگار حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کے عرس جو ہیں ان کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضریوں کو قبول کرے. صاحبو، حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ جو کوئی اقبال نے کہا وہ بڑا معنی خیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ نظام مہر کی مانند ہے نظام، اس میں کوئی شک نہیں اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح اور خوش نصیب ہیں کہ ہم نے حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کو دیکھا، سنا اور ان سے استفادہ کیا، روحانی طور پہ بھی اور ذاتی طور پہ. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ روایت جو انہوں نے ڈالی تھی کہ عرس کے موقع پر صرف محفل سما کا انعقاد نہ ہو بلکہ عرس کے موقع پر سیمینار بھی ہو، اس سلسلے کو خواجہ سید محمد نظامی جو ہیں انہوں نے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے ایک نئی شکل دی. اس کے لیے ہم سب ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ان کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ سیمینار تو ہر سال ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے کہ انہوں نے ایک ایسے زمانے میں جبکہ لوگ نفرتوں کے شعور اگانے میں لگے ہوئے ہیں، ترشول دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بسنت کے پھول جو ہیں وہ نظام اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلمان صوفی کے قلم سے نکلی ہوئی دنیا کے دیگر مذاہب کے بارے میں نمائندہ تحریر ہے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے خراج عقیدت ہے ان تمام پیشواؤں کو دوسرے مذاہب کے جنہوں نے کہ اپنے اپنے مذاہب کی تربیت میں حصہ لیا. صاحبو، مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ کی یہ تحریریں وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ایک نیا شعور بخشا
اور ہمیں یہ احساس دلایا کہ اس ملک میں جو مذہبی تقسیمیت ہے، ریلیجس پلورلزم ہے، وہ ہماری آپ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، ورنہ اگر وہ چاہتا تو وہ ہم سب کے عقیدے کے مطابق ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس سے سرو شکتیمان ہے، جسے ہندی میں کہتے ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو سب کو ایک رقم میں ڈال دیتا، ایک سانچے میں ڈال دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے انسانی ذہن و ضمیر پر یہ آزادی عطا کی کہ ہم جو راستہ چاہیں اپنے عقیدے کے لیے چنیں۔ اور ایک بات اور، جس میں اللہ راضی اس میں ہم سب کو راضی ہونا چاہیے۔ ایک بات اب آپ کہیں کہ میرے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے لکھا کہ ہر آدمی کو اپنے عقیدے کو سپیریئر ماننے کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کو ماننے کا اختیار ہونا چاہیے۔ بہت دلچسپ بات ہے، انہوں نے سب کو یہ آزادی دی، لیکن بحیثیت مسلمان میرا کیا فرض ہے؟ میں جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، انتہائی شرافت، دیانت، متانت کے ساتھ دوسرے تک بھی اسے پہنچاؤں۔ صرف میرا کام اتنا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا میرا فرض ہے، کنورٹ کرنا میرا فرض نہیں۔ ہماری جو ساری پریشانی آج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن میں کم، کنورژن میں زیادہ انٹرسٹ ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیوں کہ بقول شاعر اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت جو کتاب یہاں پہ ہماری آج کے برس میں اجرا ہوئی ہے وہ اس اعتبار سے بہت غیر معمولی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے جوابات بھی لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ یہاں پر شریف بھائی نے بھی کہا، ہمارے جعفر صاحب نے بھی کہا، فاروق علی صاحب بھی اس کے لیے پوچھا رہتے ہیں۔ میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کتاب کا ہندی میں ضرور ترجمہ ہونا چاہیے، اور ہندی میں کم سے کم کچھ نہ ہو تو جو ہندو مت کے بارے میں اور گو کشی کے بارے میں خواجہ صاحب کے بارے میں ان کا ہندی میں پوری ترجمہ کے بارے میں اور سکھ مذہب کے بارے میں خاصا باقی مواد اس کتاب کے اندر موجود ہے، اسے گرمکھی میں آنا چاہیے۔ اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ سکھوں کے اور مسلمانوں کے بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالے کے لیے اس سے بہتر کوئی خوب سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، آپ معاف کیجیے گا، سکھ جو ہیں ہم سب کے منہ سے، اس لیے کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ مغل حکمرانوں سے ان کے تعلقات صحیح نہیں تھے، انہوں نے بابا فرید کے کلام کو گرو گرنتھ صاحب کا حصہ بنانے میں کوئی کسر اٹھانے اور کوئی تکلف سے کام نہیں کیا۔ تو ہمیں اس کا جواب کہیں نہ کہیں دینا چاہیے، اور وہ جواب جو ہے ہم اسی طرح دے سکتے ہیں علمی اعتبار سے کہ خواجہ حسن خان نظامی صاحب کی یہ تحریریں جو ہیں ان کو گرمکھی کے اندر پیش کریں اور یہ بتائیں کہ آپ جتنے فراخ دل ہیں، ہم آپ کے عقیدے کو ایک مستقل مذہب کے طور پر ماننے کے لیے کوئی پیچھے نہیں۔ یہ بات ہونی چاہیے اور یہ جانا چاہیے، خاص طور سے ہندوستان کے موجودہ ماحول میں ہمیں اپنے لیے گنجائشیں پیدا کرنی چاہیے، اور گنجائشیں پیدا کرنے کے لیے علیحدہ جو مذاہب کے لوگ ہیں ان سے تعلقات بنانے چاہیے۔ دیکھیے، خواجہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے دورے بھی کیے جگہ جگہ کے، چاہے ہندو دھرم کے جتنے بڑے استھل تھے وہ سب پہ گئے اور انہی کے لباس میں گئے، اور دلچسپ بات ہے۔ تو آج بھی کس بات کی ضرورت ہے؟ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ دیکھیے، جو لوگ کے آپ کے خلاف ہیں وہ مٹھی بھر ہیں،
اور یاد رکھیے گا وہ آپ کو نہیں اس ملک کو یرغمال بنانا، آپ اس کا جواب نفرت کا جواب نفرت سے نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک بات کہی، بہت مختصر سی بات ہے لیکن بہت وسیع تر اس کے اثرات ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا تھا کشندہ کشندہ بنو، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی ایک تو برداشت اور تحمل سے کام لینے کی عادت کرنی چاہیے، دوسرے ایک بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں وہ نہ کیا مجادلے کا زمانہ ہے اور نہ مناظرے کا، بلکہ مکالمے کا زمانہ ہے، اور ہم مکالمے کے ذریعے ہی اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ خواجہ سید محمد نظامی نے یہ کتاب چھاپ کر ایک پیش قدمی کی ہے، اس کے لیے یہ مبارکباد کے ایک بار پھر ہے۔ ایک کتاب عبد الملک نظامی صاحب کی ہدایت میں چھپی ہے، خواجہ صاحب خواجہ حسن نظامی علیہ رحمہ کے جو خلفاء ہیں، ناظم ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس کے لیے انہیں مبارکباد کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی شخصیت پرستی کا قائل ہوں، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کی پہنچ کہاں کہاں تک، ان سے کون کون متاثر تھے، کیوں متاثر تھے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بات یہ ہے اس بستی کے اندر اس بڑی شخصیت میں وہ میل آئی تھی جو ہے اس سے نسبت رکھنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانا اور ہمارے زمانے تک جس طرح سے یہ خاندان لے کے آیا ہے، خواجہ حسن نظامی ہو، خواجہ حسن ثانی نظامی ہو اور سید محمد نظامی ہو، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اس کی لیے اس کی قدر ہونی چاہیے اور اس سلسلے کو یہیں نہیں رک جانا چاہیے، بلکہ یہ آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو کیا ایک ریکارڈ کے طور پر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر خواجہ سید محمد نظامی کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے اس کتاب کے چھپنے میں مدد دی، ان کو اللہ اس کا اجر دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے سلسلہ نظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے اور ان کو پڑھ کر اپنے علاقے کے اندر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سننے کی تکلیف اٹھائی، جبکہ کہتے ہیں عقل مند لوگ بھوکے شیر اور اس کے کھانے کے بیچ میں کبھی کھڑے نہیں ہوتے، لیکن یہ بھوکے شیروں کی مجلس نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر صوفیہ کے مجلس ہے، اور صوفی جو ہیں وہ اپنے صبر کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔